جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے۔ ان کا استقبال نہ رہے تکبیر رسالت سے کریں، یعنی حضرت اللہ مولانا ہاشم القادری صاحب اللہ جو تقریر کے لیے تشریف لا رہے ہیں، آئیے ان کا استقبال نہ رہے تکبیر رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نصر کے اعلیٰ حضرت۔ ہم لوگ ایسا نہیں کرتے، ہاتھ اٹھا کے بولو ایسے کرو ویسے کرو گر جاؤ، اطمینان سے زبان سے بولیے آپ سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نصر کے اعلیٰ حضرت، جس نے سنائی کر وہ بلا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور، صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم سامعین، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید، فرقان حمید، لا ریب کتاب، اللہ کا کلام سے میں نے آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس آیت پہ روشنی ڈالنے سے پہلے ہم سب مل کر نبی پاک آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکشفنا میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ رب فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کے آ گیا اللہ کے جانب سے ایک نور۔ آقا علیہ السلام کے بارے میں تفاسیر جنہوں نے کیے اس آیت کے اوپر، وہ ہمارے نبی علیہ السلام جو آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اس نور سے مراد مدینی تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئین نور اور تیرا سب گھرانہ نور، سب گھرانہ نور۔ دو جہاں میں افضل ہے گھرانہ حسین کا، دو جہاں میں افضل ہے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا سردار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی حکومت، ایک پل کی تھی حکومت، کس کی؟ یزید کی۔ ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی، زمانہ حسین، یہ صدیاں حسین کی، زمانہ حسین۔
اب سماعت فرما چکے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اب اس دنیا سے کچھ کر جانے کے بعد یزید اپنے ہاتھ میں حکومت لیا. یزید اپنے ہاتھ میں باغ و ڈور سنبھال لینے کے بعد سب سے پہلے جو خطوط بھیجا وہ مدینہ کے جانب، اور وہاں کے گورنر تھے حضرت ولید بن عقبہ. وہاں کے جو گورنر تھے مدینے کے ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ، بہت ہی نرم دل انسان تھے، وہ بہت زیادہ نرم دل. اور یزید نے اس کے پاس خط بھیجنے کے بعد اس میں لکھا تھا کہ میرے ابا اس دنیا سے کوچ کر گئے اور میں خلیفۃ المسلمین بنا، اور یہاں کے لوگ مجھے چن لیے ہیں اور مجھے باغ و ڈور میرے ہاتھوں میں دے دیے ہیں. اب میں خلیفۃ المسلمین ہوں. اب سنو اے ولی، سب سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو اکابر صحابہ کرام تھے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی آنکھوں سے دیدار کیے تھے، اس نے یزید نے خط میں لکھا کہ انہیں بلا اور سب سے پہلے ان سے بیعت لو. ولید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر دیتا ہے. خبر دینے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ولید کے گھر میں آتے ہیں. ولید کہتا ہے سنو یا امام الحسین، یزید کے طرف سے خط آیا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے کوچ کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. کہتے بہت افسوس ہے، ابھی مجھے خبر پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے کوچ کر گئے. اب دوسرا پیغام یہ ہے کہ یزید باغ و ڈور سنبھال لیا ہے، کرسی میں بیٹھ گیا ہے. تو وہاں کے لوگ، بصرہ کے لوگ اور دمشق کے لوگ جو ہیں سبوں نے مل کر کے یزید کو امیر المومنین بنایا ہے، اور وہ آپ کے نام خط بھیجا ہے کہ ان سے بیعت لیا جائے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں گھر میں بیعت نہیں لوں گا. جس طریقے سے عوام کے لیے آپ اعلان کریں باہر نکل کر، آپ میرے لیے بھی اعلان کریں. جہاں عوام بیعت لے گی وہاں میں بھی بیعت لوں گا. مروان وہی تھا. اب مروان کون ہے؟ جب مروان پیدا ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اسے لے کر آئے اس بچے کو. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے یہ گرگٹ کا بچہ گرگٹ ہے، گرگٹ کا بچہ گرگٹ ہے. مروان نے ولید سے کہتے ہیں ولید ابھی کا ابھی امام حسین سے بیعت لو، اگر یہ بیعت نہیں لیتے ہیں تو قتل کر دو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سنتے ہیں اور کہتے ہیں مروان تیرا چہرہ خاک میں مل جائے تو مجھے قتل کرے گا. اور ولید پھر برا بھلا مروان کو کہتا ہے مروان معلوم ہے یہ کون ہے؟ دنیا میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ مرتبہ پوری دنیا میں زمین کے اوپر جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے مرتبے سے ان سے زیادہ افضل کوئی دنیا میں نہیں ہے. اور تم مجھے کہتے ہو کہ نواز رسول کا ہاتھ، نواز رسول کے خون سے میں اپنے ہاتھ کو رنگ لوں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دارالحکومت سے نکل جاتے ہیں، مدینہ شریف آتے ہیں. اپنے گھر میں آنے کے بعد سوچو فکر کرتے ہیں اور چند لوگوں کو بصرہ کے جانب دمشق بھیجتے ہیں کہ جا کر دیکھو جو یزید کے بارے میں ہم لوگ سنے ہیں کیا وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. 3 لوگ دمشق کے جانب جاتے ہیں اور جانے کے بعد یزید کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں کہ یزید خلیفۃ المسلمین تو بن گیا لیکن ان کا چال ڈھال کیسا ہے، ان کا رہن سہن کیسا ہے. جب وہ لوگ تحقیق کر کے آئے تو یہی پتہ چلا کہ یزید جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ نماز تاریک نماز ہے اور داڑھی منڈاتا ہے، شراب پیتا ہے اور محفل لگاتا ہے. اب محفل لگانے کے بعد
دوشیزہ لڑکیوں کو بلاتا ہے اور ناچ گانا کرتا ہے. جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ تمام باتیں معلومات ہو گئی کہ یزید کے بارے میں جو سنا تھا وہ سچ ہے، وہ حق ہے، کہ جو خبریں یزید کے بارے میں پہنچی تھی وہ خبر سچ ہے، اب بتائیے اس کے اوپر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کیسے بیعت لیتے، کیسے بیعت کرتے. اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر بیعت کر لیتے تو قیامت تک سبھی لوگوں نے یہی ایک پیغام دے دیتے کہ جن کے ہاتھ میں اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت لیے تو ہم تو ان سے افضل نہیں ہے، ہم تو کمتر انسان ہے، سب سے افضل حضرت امام حسین ہے. جب انہوں نے بیعت لے لیے، جب انہوں نے بیعت کر لیے تو ہمیں بیعت کرنے میں کیا ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرابی، جوہاری، داڑھی منڈوانے والا، تارک نماز، اس کے ہاتھ میں بیعت لینے سے انکار کر دیے. جب انکار کر دیے تو ولید نے کہے اے امام خون خرابہ ہو جائے گا، آپ نے انکار کر دیے. یزید غصے میں ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں آتے ہیں اور اپنی اہلیہ اور اپنی بہن، اپنے گھر والوں سے کہتے دیکھو اب مدینے رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے، مدینے میں رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ مدینے کی گلیاں میری وجہ سے خون ریز ہو. یہاں میرے نانا جان چلے ہیں، اس شہر سے میری نانا جان کی محبت ہے. خود قرآن نے اس شہر کی قسم کھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب تم جس شہر میں رہتے ہو اس شہر کی قسم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کی قسم رب ذوالجلال نے کھایا، مدینے کی قسم رب ذوالجلال نے کھایا. تو میں اس زمین کو، اس شہر کو خون سے کیسے رنگ دوں؟ سنو آج تیاری کر لو، ہم لوگ ہجرت کریں گے، آج مکہ کے جانب نکل جائیں گے. اللہ اللہ اکبر. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا گیری میں آتے ہیں، جب آتے ہیں تو 4 شعبان المعظم 4 ہجری ہے، اور آج جب ہجرت مدینہ سے کر رہے ہیں تو 4 شعبان المعظم 7 ہجری ہے. ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کو تیاریاں کرنے کو بول کر اور پھر وہاں سے نکل جاتے ہیں اور اپنے نانا جان میں اپنے نانا جان کے مرکب پہ آتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. آنکھوں سے ساون بھادوں کی طرح آنسو جاری ہے. اے نانا جان میرا آخری سلام قبول کر لے، آپ کی بات میرے کانوں میں گونج رہی ہے. جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ نبھانے کے لیے جا رہا ہوں. اے نانا جان آپ میرے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کر دے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. اے نانا جان یہ وہ مدینہ ہے جس مدینے کو چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا ہے. اے نانا جان آج یہ مدینہ مجھ سے چھوڑ رہا ہے. میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آپ حج و عمرہ گئے ہوں گے، جب مدینے کی زمین میں گئے ہوں گے، جب گنبد خضرا دیکھے ہوں گے تو آپ کو بہت سکون ملا ہوگا، آپ کے دل کو بہت قرار ملا ہوگا. لیکن جب آپ مدینے سے واپسی ہوں گے، جب آپ مدینے سے واپس کی تیاریاں کرتے ہوں گے تو قسم خدا کی میں یہ کہتا ہوں کہ نہ رونے والے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے. جو مدینے سے آتا ہے، جو مدینے سے واپس ہوتا ہے، ان سے پوچھئے کہ قلب اور جگر میں، دل میں کس طریقے سے ان کا الجھن ہوتا ہے. دل بھی روتا ہے، آنکھ بھی روتی ہے. یہ محبت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے. ہم چند دنوں کے لیے مدینہ جاتے ہیں، ہم چند دنوں کے لیے مدینے میں قیام کرتے ہیں. تو جب مدینے کی ہم سے جدائی ہوتی ہے، جب مدینے سے ہم واپس آتے ہیں تو ساون بھادوں کی طرح ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے. بچپنا ہمارے امام حسین کو مدینہ میں گزرا ہے، جوانی امام حسین مدینے میں گزارے ہیں، کھیلے مدینے میں ہیں، کودے مدینے میں ہیں، کشتی مدینے میں لڑے ہیں، مدینے کے گلیوں میں چہل قدمی کیے ہیں. آج مدینے کی گلیاں چھوٹ رہی ہے، آج مدینہ کو خیر آباد کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے. اے نانا جان، اے نانا جان میرا آخری سلام قبول کر لیجئے. اے
اے نانا جان میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، اے نانا جان اگر یہ میں مدینہ نہیں چھوڑوں گا تو یزید کے سپاہی آ کر کے خون ریزی کریں گے۔ مجھے معلوم ہے آپ نے فرمایا ہے بیٹا تجھے میری امتی شہید کر دے گا، تو جب میری شہادت اجل سے لکھی ہوئی ہے تو اپنے خون سے یہ مدینے کی زمین کو ریگستان کیوں کروں، کیوں میں رنگ دوں؟ اے نانا جان اس لیے میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ کہتے کہتے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو جاتے ہیں، ابھی ان کی چھا جاتی ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، امام حسین کے سر اقدس کو اپنے جانب مبارک میں رکھتے ہیں، اجرف مبارک میں اپنے انگلیوں کو یوں پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے بیٹے امام حسین تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، میں تجھ سے تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، جو تجھے تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا، جو تجھے ایذا دے گا وہ مجھے ایذا دے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے امتحان کے گھڑی آ چکا ہے، مجھے معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا وہ پورا کرنے والا ہے۔ میرے بیٹے دیکھو تمہاری آنکھوں کے سامنے علی اکبر قتل کر دیا جائے گا، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے ننھے بیٹے حضرت اصغر کے حلقوم میں تیر مار دیا جائے گا، تمہاری آنکھوں کے سامنے قاسم کے اوپر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، تمہاری آنکھوں کے سامنے عباس علم مردار کے قلم کر ہاتھوں کو قلم کر دیا جائے گا۔ لیکن تم صبر کرنا، تم صابروں کے بیٹے ہو، صبر کرنا، امتحان میں کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہو جانا۔ پورا نقشہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کی زمین کی رکھ دیتے سامنے لا کر کے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان فرماتے یہ دیکھو یہاں تمہارے ٹھیلے لگیں گے، یہ دیکھو یہاں تمہارے بچے رہیں گے، یہ دیکھو یہاں فرات کا پانی ہے، فرات کا چشمہ ہے، فرات کا دریا ہے، لیکن اس سے تجھے پانی نہیں ملے گا، یہاں تیرے گھوڑے باندھے جائیں گے، یہاں پہ جنگ کا میدان شروع ہوگا، لیکن اے میرے بیٹے سب سے کام لینا، سب سے کام لینا۔ میں تیرا سلام قبول کرتا ہوں، تیرا سلام قبول نہیں کروں گا تو کس کا سلام قبول کروں گا؟ بات ہوتے ہوتے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل جاتی ہے، دائیں جھانکتے ہیں بائیں جھانکتے ہیں، پورا سناٹا، رات کھڑی ہے، سناٹے کی سناٹا، مدینے میں سناٹا چھایا ہوا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوجھل قدموں سے وہاں سے نکلتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے ہوئے جنت البقیع کی طرف جاتے ہیں۔ امی حضور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدموں میں بوسہ دیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، یوں عرض کرتے امی جان یہ تیرا بیٹا کربلا کے جانے جا رہا ہے، یہ تیرا بیٹا امتحان دینے جا رہا ہے، اے میرے امی جان یہ تیرا حسین شہادت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہے بلکہ میں تیری مرکز کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، نانا جان کے مدینے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان گلیوں کو چھوڑ رہا ہوں جن گلیوں میں میرا بچپنا گزرا ہے۔ اے امی جان یہ تیرا بیٹا ڈرپوک نہیں ہے، ایک تیرے بیٹے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون توڑ رہا ہے، تیرا بیٹا یزید سے نہیں ڈر رہا ہے، تیرا بیٹا یزید کے سپاہیوں سے نہیں ڈر رہا ہے بلکہ تیرا بیٹا مدینہ چھوڑ رہا ہے، تیرے بیٹے سے مدینہ چھوٹ رہا ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ اے امی جان میرے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ میں کامیاب رہوں، صابر بن کر رہوں، میرا پیر لڑکھڑائے نہیں۔ اے امی جان 3 دن کا بھوکا پیاسا جب میرا بیٹا علی اصغر میرے بازو میں دم توڑے اس وقت تو میں مستحکم ہو کر کھڑا رہوں، کہیں میرا پیر لڑکھڑا نہ جائے۔ اے امی جان میرا آخری سلام قبول کر لے، اے امی جان میرا سلام قبول کر لے۔ وہی بھائی حسن کا مرکز ہے، بھائی حسن کے پاس جاتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، ماما جان حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ماما جان مجھے یاد ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک جانو میں آپ بیٹھے تھے، ایک جانو میں میں بیٹھا تھا، کبھی آپ سے محبت کرتے تھے، کبھی مجھ سے محبت کرتے تھے۔ محبت کا دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں
آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ اس سے میں محبت کرتا ہوں، اور جو حسین سے بغض رکھے گا اس سے میں بغض رکھوں گا۔ محبت کے دعویٰ کرنے والے سنو، ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تم بھی حسین سے محبت کرو، حسین سے محبت کرو۔ آقا علیہ السلام نے اپنی محبت کو پریکٹیکل طور پہ دکھلا دیا۔ آقا علیہ السلام نے وہ کر کے دکھلایا کہ میں امام حسین سے کس طریقے سے محبت کرتا ہوں، امام حسین سے میں کتنا محبت کرتا ہوں۔ حضرت امام حسین یوں بیان کر رہے ہیں، اے میرے چھوٹے ماما جان، مجھے آج بھی یہ یاد ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور سلام کیے اور یوں عرض کیے نانا حضور سے کہ آپ حضرت امام حسین سے محبت کر رہے ہیں، حضرت اپنے بیٹے حضرت ابراہیم سے محبت کر رہے ہیں۔ اے آقا علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنے پاس بلا رہا ہے، اب آپ بتائیے امام حسین کو دیں گے یا اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو حوالہ کریں گے؟ غور سے سماعت فرمائیں۔ ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب محبت دکھلانے کی باری آ جاتی ہے تو ہم بدلے چھانٹتے ہیں۔ لیکن آقا علیہ السلام کی محبت دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے امام حسین سے محبت کرتا ہوں، تو کس طریقے سے محبت کر کے دکھلائیں؟ آپ سنیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بات کیے، اے پیارے آقا، آپ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے ہیں، اپنے نواسے سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن ان دونوں میں سے کسی ایک کو رب نے مانگا ہے۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے نواسے حضرت امام حسین کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو دیکھتے ہیں، اور یہ دل میں سوچتے ہیں کہ اگر حضرت امام حسین کو میں دے دیتا ہوں تو پھر میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل جو ہے وہ مایوس ہو جائے گا، اسے تکلیف پہنچے گی، حضرت علی کو بھی تکلیف پہنچے گی۔ تو ایک امام حسین کو دینے کی وجہ سے اہل بیت میں قرآن مچ جائے گا، اور اگر میں اپنے بیٹے کو دیتا ہوں تو صرف مجھے تکلیف پہنچے گی۔ ایسی محبت آقا علیہ السلام نے امام حسین سے کر کے دکھلائے کہ حضرت امام حسین کے اوپر اپنے بیٹے کو آقا علیہ السلام نے قربان کیا۔ یہ ہے محبت۔ آقا علیہ السلام فرماتے جبرائیل، میں نے حضرت امام حسین کو پر اپنے بیٹے کو قربان کیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہہ دو میری بیٹی کی روح قبض کر لے۔ اے میرے ماما جان، میں تیرے اوپر میرے آقا نے قربان کیا، اور میرے آقا نے سب سے زیادہ محبت جو کی ہے اپنے امتیوں سے محبت کیے ہیں۔ اب سنیے، آقا علیہ السلام نے اپنی محبت کے لیے حضرت امام حسین کو بچا لیے اور اپنے بیٹے کو قربان کر دیے۔ امام حسین جان رہے ہیں کہ میرے وجہ سے میرے نانا اپنے بیٹے کو قربان کر دیے، اور میرے نانا سب سے زیادہ اپنی محبت اپنی امتیوں سے کرتے ہیں، تو کیوں نہ اپنی جان کو نانا جان کی امتیوں کی محبت کے خاطر کربلا کے زمین پہ 72 نفس قدسیہ کو قربان کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی نانا جان کی امت کی محبتیوں کے لیے، محبت کے لیے کہ میرے نانا جان اپنی امت سے بہت محبت کرتے، نانا جان مجھ سے محبت کرتے، میری محبت کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دیے۔ اے مامو جان، آج میں اپنے نانا جان کی امتیوں کے لیے کربلا کے زمین پہ جا رہا ہوں، تیری ایک جان کے لیے میں 72 نفس قدسیہ کو قربان کر دوں گا کربلا کے زمین پر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان کو سلام کرتے ہیں، سلام کرنے کے بعد گھر میں آتے ہیں، گھر میں تمام سامان ریڈی ہے، گھر میں تمام سامان بندھا ہوا ہے، لیکن ایک کوہرام مچا ہوا ہے، ایک کوہرام مچا ہوا ہے۔ حضرت سغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
8-9 साल की बच्ची है, बुखार में तप रही है, 1 माह के हजरत अली असगर है। अल्लाहु अकबर। हजरत सुगरा रजी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती है, ए फूफी जान, ए ज़ैनब, ए अम्मी जान, ए अब्बू जान, ए भाई अकबर, ए भाई जैनुल आबिदीन, आप लोग सब तैयार हो रहे हैं, लेकिन मुझे क्यों नहीं तैयार कर रहे हैं? मुझे मालूम हुआ है कि आप लोग कहीं जाने वाले हैं। ए फूफी, ए अम्मी, ए भाई जान, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मेरे लाडले भाई अली असगर को झूला कौन झुलाएगा? अली असगर को लोरी कौन सुनाएगा? अली असगर को अपनी गोद में लेकर के कौन सुलाएगा? ए फूफी जान, अम्मी जान, हमें ना छोड़ें, हमें भी लेकर चले। अभी हजरत सुगरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये गिड़गिड़ा रही है कि बेहोश हो जाती है, बुखार में तप रही है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर के अंदर आते हैं, सुगरा को बेहोश के आलम में देखते हैं, पानी लेते हैं, छींटा मारते हैं। हजरत सुगरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी आंखों को खोल देती है, सामने अब्बा हुजूर को पाती है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दामन पकड़कर मचल जाती है, अब्बा हुजूर देखो ना, फूफी तैयार हो रही है, अम्मी जान तैयार हो रही है, अली असगर के झूले तैयार को रख दिया गया है, अली असगर के कपड़े को रख दिया जा रहा है। ए अब्बा, लेकिन हमारे लिए कोई तैयारी नहीं है, मेरे कपड़े को कोई तह नहीं कर रहा है, क्या मैं साथ में नहीं जाऊंगी? क्या मैं साथ में नहीं जा सकती? ए अब्बा जान, अली असगर को झूला कौन झुलाएगा? अली असगर को गोद में कौन लेगा? अली असगर को लोरी कौन सुनाएगा? ए अब्बा जान, अगर मैं साथ नहीं चलूंगी तो अली असगर बहुत रोएगा। ए अब्बा जान, मुझे भी साथ ले ले। हजरत इमाम हुसैन यूं बयां करते, मेरी बेटी, मेरी पुत्र बुखार में हो, देखो जब तुम्हारी तबीयत सही हो जाएगी तो तुम चले आना, मैं अली अकबर को भेज दूंगा, अली अकबर आकर तुझे ले जाएगा। जब तुम्हारी तबीयत दुरुस्त हो जाएगी, तब जब तुम शिफा पालोगी तो तुम मेरे पास आ जाना। हजरत सुगरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी पूरी कुव्वत से उठती है और यूं अर्ज करती, अब्बा हुजूर, मैं भी चल सकती हूँ, मैं आपके लिए सवारी की बंदोबस्त नहीं, मैं आपके लिए ये नहीं बोलूंगी कि मेरे लिए सवारी लाओ, मैं चल चल के पीछे पीछे दौड़ दौड़ कर जाऊंगी, मुझे साथ लेकर चलिए। और हिम्मत करके पूरी ताकत से उठती है और चल कर दिखलाती, अब्बा हुजूर देखिए मैं चल सकती हूँ। अभी 3 कदम ही नहीं चली थी कि फिर रजी खाकर गिर जाती है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत सुगरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बुखार में तप रही है, इधर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम अपने कुंबा को तैयारी का हुक्म दे देते हैं। अब ये काफिला मदीने से निकलने वाले हैं। उम्महतुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सामने आ जाती है और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पेशानी चूमकर कहती है, ए मेरे बेटे, ए मेरे बेटे, तुम जा रहे हो लेकिन मुझे मालूम है कि वापस नहीं आओगे। जब तुम इस दुनिया की में आए थे तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और तुम्हारी खुश आने की खुशखबरी सुनाए, और देखो नाना हुजूर के सामने ये मिट्टी लाकर दिए थे और कहे थे ये मेरा बेटा कत्ल होगा, मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख होगी। ए मेरे बेटे, नाना जान की कही की बात आज जो तरीके से आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया है बेआईन ही वही काम हो रहा है। ये देखो ये मिट्टी संभाल कर रखी हूँ, तेरे नाना जान ने कहे तो उम्मे सलमा जब मेरे बेटे को मेरी उम्मती कत्ल कर देगी तो ये खून में तब्दील हो जाएगा। ए मेरे बेटे, सोचिए सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ जानते थे, फिर भी हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अपने इम्तिहान के लिए निकल रहे हैं, इम्तिहान गाह की तरफ जा रहे हैं। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 10 मुहर्रमुल हराम का इंतजार कर रही है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी
اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم الحرام کا انتظار کر رہے ہیں. سب لوگ جانتے تھے کہ امام حسین ایک دن قتل ہو گئے، شہید کر دیا جائے گا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ اکثر میں دیکھا کرتی تھی کہ تیرے نانا جان تیرے حلقوم کو چوما کرتے تھے تو بیٹی فاطمہ پوچھا کرتی تھی کہ ابا حضور سبھی تو اپنے بیٹے کی پیشانی چومتے ہیں، رخسار چومتے ہیں، لیکن آپ حضرت امام حسین کے حلقوم کیوں چومتے ہیں؟ تو نانا جان نے فرمائے تھے اے میری بیٹی فاطمہ، میں حلقوم اس لیے چومتا ہوں اپنے نواسے اپنے جگر کے ٹکڑے کا کہ اس لیے کہ میری امتی اس حلقوم میں چھری چلائیں گے، خنجر چلائیں گے، اس لیے میں اسے یاد کر کر کے حضرت امام حسین کے حلقوم کو میں چومتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. سننا بہت آسان ہے، آپ کے پاس کان ہے، میرے پاس زبان ہے، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، لیکن میرے دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں یہ دیکھو حضرت امام حسین کے جگر کیسا، امام حسین کیسے ہیں، کیسے انسان ہے کہ وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی لوگ کہتے ہیں. ایک کتاب ہے رشید ابن رشید، رشید ابن رشید آجیوں کی لکھی کتاب نہیں، رشید ابن رشید. شہید ابن شہید جو ہے وہ سنیوں کی لکھی ہوئی ہے، رشید ابن شہید حاجیوں کی لکھی ہوئی بک ہے. اس میں یزید کو رضی اللہ تعالی عنہ لکھا گیا ہے، رحمۃ اللہ علیہ لکھا گیا ہے، اور امیر المومنین لکھے ہیں. بولے یہ تو دو شہزادوں کی لڑائی ہے، دو شہزادوں کے آپس میں لڑائی ہے، دو شہزادوں کی لڑائی تھی. تھوڑی سی لڑائی نہیں لوگ اتنا واقعوں کو کہتے ہیں جیسے دو شہزادے لڑتے ہیں. اللہ اکبر، اگر دو شہزادوں میں لڑائی ہوتی، اگر امام حسین لڑنے کے لیے نکلتے تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ نہ لیتے، اپنی عورتوں کو ساتھ نہ لیتے، بلکہ مدینے اور مکے میں جتنے سپاہی تھے سب کو اگر کہتے حکم دیتے تو لبیک کہتا ہوا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سب تیار ہو جاتے، سب ایک آواز میں لبیک کہتے ہوئے مسلح دھار ہو کر کے، ہاتھوں میں تلوار برچھے لے کر کے، تیر و دھنوش لے کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے. لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نکل رہے ہیں وہ جنگ کے لیے نہیں نکل رہے ہیں، بلکہ نانا جان کے سنتوں کو ٹھکرایا جا رہا تھا، نانا جان کے سنتوں کو پامال کیا جا رہا تھا، نمازوں کو قضا کی جا رہی تھی، نمازیں چھوڑی جا رہی تھی. یہی نانا جان کی دین کے لیے، نانا جان کی شریعت کے لیے، نانا جان کی سنت کو بچانے کے لیے، نماز کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 نفس قدسیہ کو لے کر کے مدینہ سے مکہ اور مکہ سے پھر کربلا کے جانب جا رہے ہیں. 6 پہر رات بھیگ چکی ہے، شبنم سے رات تمام گلیاں سناٹا ہے. چند لوگ اونٹ کے کوچے میں بیٹھ کر مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں، مدینے سے جا رہے ہیں. 4 شعبان المعظم 7 ہجری مدینے کو گھیرا بات کر دیا. پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے حضرت امام حسین، پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ سے مکہ تک ہمارے ابا حضور حضرت امام حسین کسی سے بات نہیں کیے. اگر بات کرنا چاہتے تھے تو حلق میں اگر بات رک جاتی اور رونا چالو کر دیتے تھے، بات نہیں کر پاتے. اللہ اکبر، مدینہ چھوڑ گیا، مدینہ چھوڑ رہے، نانا جان کا وہ شہر چھوڑ رہے جہاں پر آقا علیہ السلام آئے پہلی مرتبہ ہجرت کر کے. تو چھوٹی چھوٹی بچیاں دف لے کر کے مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا کی نعتیں گنگنا رہی تھی.
آج وہی مدینے کو حضرت امام حسین اور ان کے گھر والے چھوڑ رہے ہیں، مکہ شریف پہنچتے ہیں، حج کا زمانہ ہوتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف کو خیر آباد کیے تھے، ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اور نواسا مدینے کو خیر آباد ہجرت کر کے مکہ آئے۔ مکہ آنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف میں تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خیر مقدم کرتے ہیں، کعبہ شریف میں طواف ہوتا ہے، اپنے ننھیال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں سبھی سکونت ہو جاتے ہیں اور وہی رہتے ہیں۔ ادھر یزید پلید کے ہزاروں خط آتے ہیں کہ امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبد الرحمن اور ان کے بچے جتنے بھی ہیں سب کو سے بیعت لیا جائے۔ اور کوفہ والوں کو معلوم تھا، اور کوفہ والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور ان کے شہزادے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ جب کوفہ میں مشہور نامی جو وہاں کے جو گورنر تھے، وہاں جب خط پہنچا گورنر کے پاس اور کوفہ والوں سے کہا گیا کہ یزید نے یہ خط بھیجا ہے اور تمہارے نام یہ خط ہے، تم لوگ جتنے ہو سبھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو، تو کوفہ والوں نے انکار کر دیے اور بولے میں یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں لوں گا، ابھی اس زمین پہ نواز رسول زندہ ہے، اگر ہم لوگ بیعت کریں گے تو نواز رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، ورنہ پھر بیعت نہیں لیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا ابھی زندہ ہے، ہمارے نبی کے نواسے ابھی حیات میں ہے، اور اس زمین میں ان سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے، ہم اگر بیعت لیں گے تو انہی کے ہاتھ میں بیعت لیں گے۔ اور چند بڑے بڑے لوگ، چند شرکا حضرات خط لکھتے ہیں، پہلے دن 3 خط لکھتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے اوپر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کوفہ والوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ چھوڑ کر مکہ آ چکے ہیں، یہ لوگ خطوط بھیجتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس خط کو پڑھتے ہیں، اس خط میں لکھا رہتا ہے یا امام ہم آپ کو امیر المومنین مانتے ہیں، یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر ہم بیعت نہیں لیں گے، آپ سے بہتر انسان اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کوفہ آ جائیں اور کوفہ کو دارالحکومت بنائیں اور ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیعت کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یا امام حسین یہ کوفہ والے آپ کو معلوم ہے نا آپ کے ابا حضور کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیے، آپ کے بھائی امام حسن کے ساتھ کیا کیے، اس لیے کہ آپ کوفہ نہ جائیں۔ کوفہ والے بولتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، ان کے باتوں کے اوپر یقین نہ کریں، اور 1 مہینے کے اندر ایک خط نہیں بلکہ ہزاروں خطوط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھیجے، ایک بعد دیگر ہزاروں خطوط آئے اور سبوں میں یہی لکھا ہوا تھا یا امام حسین ہم آپ کو امیر المومنین مانتے ہیں، آپ کوفہ آ جائیں، آپ کے ساتھ ہیں ہم۔ ذی الحجہ کا مہینہ آ گیا، لوگ حج کرنے لیے کعبہ شریف کی طرف آ رہے ہیں، ایک خط ایسا آتا ہے جس کو پڑھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ سے نکلنا ہوتا ہے۔ اس خط میں کیا لکھا رہتا ہے، اے امام حسین کل قیامت کے دن جب آپ کے نانا حضور ہم سے سوال کریں گے کہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت کیوں لیے تھے میرے نواسے کے رہتے ہوئے، اس وقت ہم لوگ آپ کے نانا جان کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ ہم لوگوں نے آپ کے نواسے امام حسین کے پاس ایک خط نہیں بلکہ ہزاروں خطوط بھیجے، لیکن امام حسین ہمارے جانب نہیں آئے، ہم مجبوراً ہو کر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیٹھے۔ یہ ایسا خط تھا، کیسا خط تھا دیکھیے۔
اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط کو پڑھ کر جتنے بھی اکابر صحابہ کرام مکہ شریف میں تھے سبھی کو اکٹھا کیا، بولے اب بتاؤ اب کس طریقے سے میں روک سکتا ہوں؟ کوئی دلائل ہی نہیں ہے، کوئی دلیل ہی نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، ایسی تحریر ہے کہ اس تحریر کے آگے میرا جواب کوئی جواب نہیں ہے۔ تو سبوں نے متفق ہو کر کے یہ مشورہ دیے کہ آپ کے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ بھیجا جائے اور وہاں کے حالات دیکھیں کہ کوفہ والوں کے حالات کیسے ہیں۔ وہاں کے حالات دیکھنے کے بعد آپ کے پاس خط بھیجے، حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خط آ جائے تو ہم اجازت دیں گے یا آپ کے ساتھ ہم چلیں گے، لیکن پہلے آپ نہ جائیں۔ یہ مشورہ مان لیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو تیار کر کے کوفہ کے جانب بھیجا گیا۔ ان کے ساتھ 2 بیٹے تھے، 7 سال 8 سال، یا کسی کتاب میں 8 سال 9 سال آیا ہے، آگے پیچھے عمر ہے۔ وہ دونوں بچے دامن پکڑ کے مچل جاتے، ابا یا ابا ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو کر کے دونوں بچوں کو ساتھ لیے اور کوفہ کے جانب آ گئے۔ کوفہ میں آنے کے بعد جامع مسجد میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے، مغرب کے وقت تھا، تمام لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے، تو ابن شریح جو صحابی رسول تھے وہ آئے اور حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر میں مہمان رکھے۔ مشکور ابن شریح رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے تمام کوفہ والوں کو یہ بتا دیا کہ مسلم آ چکے ہیں، نائب بن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نائب بن کر حضرت امام مسلم آ چکے ہیں۔ فجر کی نماز ہوئی اور لاکھوں کے لاکھوں انسان آ کر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ لاکھوں لاکھ انسان حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ 15 سے 20 دن تک سب کو تاڑے نہارے اور یقین ہو گیا کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ یقین ہو گیا کہ یہاں والے جو ہیں وہ ہمارے اور امام حسین کے ساتھ ہیں، اہل بیت کے ساتھ ہیں۔ تو انہوں نے خط لکھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اور یہ لکھے کہ کوفہ والے اپنی جان، مال، دولت، اولاد، ہر سب کچھ اہل بیت اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور جس دن یہ خط لکھے اسی دن یزید کی طرف سے ابن زیاد کوفہ میں آ جاتا ہے۔ ابن زیاد گورنر بن کر آتا ہے اور یہاں کے جو گورنر تھے اس کے استعفیٰ لے کر آتا ہے، اور آنے کے بعد اور وہ کس طریقے سے آتا ہے، آنے کے بعد سبوں کو بلاتا ہے جتنے کوفہ والے تھے اور بولے سنو تم لوگ یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر رہے ہو بلکہ مسلم جو آئے ہوئے ہیں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر، جو سننے میں آیا۔ اب میں یہاں گورنر بن کر آیا ہوں، یہاں کا گورنر میں بن کر آیا ہوں اور میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ تم میں سے جو بھی اگر مسلم کا پناہ دے گا اپنے گھر میں رکھے گا اس کے پورے خاندان کو میں قتل کر دوں گا، نیست و نابود کر دوں گا۔ اگر کسی نے مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دیا، یہ ابن زیاد بہت ہی ظالم قسم کا انسان تھا۔ پھر کیا تھا، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھاٹھے مارتے ہوئے مقتدی کھڑے، لیکن جب سلام پھیرتے ہیں تو
जामे मस्जिद कुफा की लाखों लाखों इंसान से जो भरी रहती है, सलाम फेर कर जब पीछे देखते तो एक भी इंसान सब अपने अपने घर से। हजरत मुस्लिम रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद से नमाज पढ़कर बाहर निकलते हैं, दरवाजे में जाते, सबका दरवाजा बंद। फिर इब्न शरी के यहाँ जाते हैं, वहाँ क़याम करते हैं। इब्न शरी पूरी मामला बता देते हैं। यजीद चारों तरफ सिपाही, कूफा के तरफ कोने कोने में सिपाहियों को लगा देता है कि जहाँ भी मुस्लिम मिले पकड़ कर मेरे पास ले। और इब्न शरी को अपने दरबार में बुलाकर कहता है, सुनने में आया है कि तुम मुस्लिम को अपने पास रखे हो, अपने घर में रखे हो। उन्होंने पहले बोले नहीं, लेकिन बाद में एक जासूस यजीद ने भेजा था इब्न शरी के पास कि मैं हुब्बे अहले बैत हूँ, मुझे मालूम हुआ है कि आपके यहाँ मुस्लिम ठहरे हुए हैं, उनके लिए कुछ मैं तोहफा लाया हूँ। और उसने इब्न ज़ियाद को जाकर बताया कि मुस्लिम उनके घर पे है। जब उस जासूस को सामने लाया गया तो फिर इनकी बोतल बंद हो गई इब्न शरी की। अब बोले हाँ मुस्लिम मेरे घर में है, लेकिन जब तक मेरी जिस्म में जान है मैं मुस्लिम को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। और फिर यजीद ने हुक्म दिया कि इसे कैद कर दो, और कैद कर दिया गया। कूफा वालों को जब हजरत मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला कि इब्न शरी को कैद कर लिया गया है, तो हजरत मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निकले और कूफे के जामे मस्जिद में ऐलान किए। फिर कूफा वालों ने तलवार के साथ हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ निकले। और यजीद जब देखा कि काम बिगड़ गया है, काम बिगड़ने वाला है, तो यजीद शरी को यह हुक्म दिया कि तुम बोलोगे खैरियत से हूँ, अगर नहीं बोलोगे तो तुम्हारे घर को मैं बर्बाद कर दूंगा। इब्न शरी ने अपने घर वालों के लिए सर यूं बुलाकर उन लोगों को कहा कि मैं खैरियत, जुबान से नहीं सर के इशारे से कहा। अब जो कूफा वाले देखे तो फिर हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को छोड़कर सब अपने अपने घर चले गए। अब रात में आखिरी पहर है, रात की अंधेरा छाया हुआ है। हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कभी उसके घर पे जाते हैं, कभी उसके घर पे जाते हैं, दस्तक देते हैं, लेकिन कोई भी हजरत मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं है। हजरत मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफे की जमीन, कूफे की धरती पर, वो कूफा कि जब हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए थे तो सभी ने अपने जान निछावर करने के लिए तैयार थे। एक आवाज पर लब्बैक कहते हुए हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आगे पीछे चलते थे। मेहमान नवाजी के लिए हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आते थे। ए मुस्लिम, ए इब्ने रसूल, आज आप मेरे घर खाना तनाऊं, आज आप मेरे घर खाना खा ले। जो घर कल खाना खिलाने के लिए जिसका दरवाजा खुला था, आज वही दरवाजा बंद है। जिस घर में लाने के लिए हजरत मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वो लोग बेताबी से इंतजार करते थे कि आज मुस्लिम मेरे घर में आए, आज वही दरवाजा हजरत मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बंद। आज उसी मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वजह से वो दरवाजा बंद नजर आ रहा है। घूमते घूमते एक बुढ़िया बैठी रहती है, उनके दरवाजे के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। वो बुढ़िया कहती है, क्या बात है, मुसाफिर हो क्या? बोले हाँ मैं मुसाफिर हूँ। बेटा कौन हो? बोले बहुत दूर से आया हुआ हूँ। क्या नाम है? बोला मैं मुस्लिम हूँ। वो बुढ़िया का नाम तुआ रहता है। देख करके वो बुढ़िया के दिल में अहले बैत की मोहब्बत भरी सजी रहती है। जो ही हजरत मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम सुनती है, उठती है और हजरत मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ पकड़कर अपने घर में ले जाती है, बैठाती है, पानी पिलाती है और बहुत
اچھی طریقے سے مہمان نوازی کرتی ہے اور کہتی ہے حضور ہم بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ آپ ہمارے گھر میں آئے ہو. حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر میں پناہ گزین ہو جاتے ہیں. ایک نئی اس بڑھیا کا بیٹا آ جاتا ہے. اب بیٹا آنے کے بعد وہ بڑھیا اپنے بیٹے سے کہتی ہے, اسے کیا معلوم تھا کہ میرا بیٹا شقی ہے, میرا بیٹا یزید کے سپاہیوں سے مل چکا ہے. وہ بڑھیا کہتی ہے بیٹا آج جنت ہمارے گھر میں آئی ہوئی ہے, جنت ہمارے گھر میں آئی ہوئی ہے. وجہ کیا علیہ السلام فرماتے ہیں امام حسن اور حسین جنت کے دو پھول ہیں, یہ دو پھول ہیں اور انہی کے خاندان میں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں پا کر بڑھیا بہت خوش ہوتی ہے. اس کا بیٹا حضرت مسلم سے ملتا ہے. اب ملنے کے بعد اذان ہوتی ہے, چپکے سے گھر سے نکلتا ہے اور یزید کے سپاہیوں کو جا کر بتاتا ہے کہ جس کے تلاش میں تم ہو سنو وہ میرے گھر میں ہے. سپاہی یزید کو خبر کرتا ہے. یزید 100 لشکر کے ساتھ اس بڑھیا کے گھر کی جانب بھیجتا ہے. 100 لشکر 100 سپاہی اس بڑھیا کے گھر کو گھیر لیتے ہیں. جب حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوتا ہے کہ یزیدی لشکر بڑھیا کے گھر کو محاصرہ کر لیا ہے تو حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار نکالتے ہیں اور ہاشمی خون کی تلوار دکھلاتے ہیں اور 100 لشکر کے ساتھ لڑتے ہیں. اس طریقے سے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار چلتی ہے بجلی کی طرح. جدھر جدھر تلوار چل رہی ہے کسی کا ہاتھ کٹ رہا ہے, کسی کا پیر کٹ رہا ہے, کسی کا سر تن سے جدا ہو رہا ہے. 100 لشکر تازہ دم ہے لیکن حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہے. حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا اس طریقے سے تلوار کو چلا رہے ہیں کہ جتنے لشکر آئے تھے سب مات کھا کر پیچھے جاتے ہیں اور یہ کہتے امان ہے, اے مسلم امان ہے. حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی امان سنتے ہیں دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں پانی. حضرت پانی بڑھیا پانی لے کر آتی ہے. وہ دعا پانی لے کر آتی ہے اور کہتی ہے بیٹا مجھے معاف کر دینا, اس میں میری کچھ بھی غلطی نہیں ہے. میرا بیٹا نالائق تھا, میں نہیں جان سکی کہ میرا بیٹا یزیدیوں کے سپاہیوں سے ملا ہوا ہے. اے بیٹا نانا جان کے حضور میرے بارے میں شکایت نہ کرنا, میں کچھ بھی نہیں جانتی ہوں. یہ آخری پانی لائی ہوں, اسے پی لیجئے. جو ہی حضرت امام مسلم پانی کے کٹورے کو منہ سے لگانے والے تھے کہ ایک تیر آتا ہے اور حضرت امام مسلم کے لب پہ لگتا ہے اور لب کٹ کر کے اس پانی میں گر جاتا ہے اور پانی زبان حال سے کہتا ہے اے مسلم 3 دن کے پیاسے بھوکے رہیں گے, حلقوم میں پانی نہیں جائے گا امام حسین اور ان کے بچے کو تو آج پانی پی کر آپ شہید کیسے ہوں گے, اس لیے میں آپ کے حلقوم میں آج نہیں جاؤں گا. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے قید کر لیا جاتا ہے. حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کے دربار میں لایا جاتا ہے. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے دربار میں ہے. یزید سوال کرتا ہے اے مسلم, حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن زیاد یہ سوال کرتا ہے مسلم تم باغی بن کر بغاوت کرنے کے لیے آئے تھے؟ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم باغی نہیں ہیں, نہیں ہم بغاوت کرنے آئے ہیں, بلکہ باغی تم ہو اور تمہارے سپاہی ہیں باغی. ہمیں تو کوفہ والوں نے بلایا تھا, ہم کوفہ والوں کے بلانے کے اوپر آئے ہیں, بولے تم نے یزید کے ہاتھ پہ رکھ کر بیعت کیوں نہیں لیے؟ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یزید کے بارے میں تم بتاؤ, جو میں پوچھتا ہوں کیا وہ غلط ہے یا صحیح؟ تو ابن زیاد کہتا ہے پوچھو. بولے کیا یزید نمازی ہے؟ ابن زیاد خاموش ہو جاتا ہے. اس کا کیا یزید شراب نہیں پیتا ہے؟ ابن زیاد کو جواب نہیں دے رہا ہے. کیا یزید اپنے دربار میں 2 شیزہ لڑکیوں کو نہیں نچاتا ہے؟
جب کچھ بولتا نہیں ہے ابن زیاد تو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے سنو، جو شرابی ہو، جو کبابی ہو، جو تارک نماز ہو، جو سنت کے خلاف کام کرتا ہو، وہ ابن رسول کا بیٹا اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے کیسے بیعت کرے گا؟ اس دنیا میں، اس دھرتی کے اوپر سب سے بہتر انسان جو ہے وہ حضرت امام حسین ہے، اور حضرت امام حسین یہ حقدار ہے امیر المومنین بننے کا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہم حضرت امام حسین کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر لیے تو اس سے بہتر آج اس دنیا میں کسی سے ہاتھ نہیں۔ یزید کے ابن زیاد کے پاس کوئی جواب نہیں ملا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد سے کہتے کہ سنو، میری کچھ وصیت ہے۔ پہلے یہ وصیت ہے کہ میں جو خط امام حسین کے جانب بھیجا ہوں، کسی کو بھیج کر کے امام حسین کو منع کر دیا جائے کہ حضرت امام حسین نہ آئے، اور میرے جو بیٹے ہیں ان دونوں بیٹے کو باحفاظت مکہ کے جانب بھیج دیا جائے۔ اور کچھ قرضہ ہے، یہاں آنے کے بعد کچھ میں قرضہ لیا ہوں، وہ قرضہ میری ادا کر دی جائے۔ یہ وصیت کرنے کے بعد ابن زیاد حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوراہے میں لے جا کر کے، اللہ اکبر، چوراہے میں لے جا کے دن کے وقت تمام کوفہ والوں کو جمع کر کے اور حضرت امام حسین کو ابن زیاد شہید کر دیتا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل شہادت کا مرتبہ اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے کوفہ کے جانب اور حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں بیٹے کی شہادت بیان کی جاتی ہے۔ بس آپ لوگ جلدی آئیں تاکہ آپ لوگ جو باقی ہے وہ سنیں اور سن کر کے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہمارے دلوں میں حضرت امام مسلم اور ان کے بچے کی محبت بھر دے، رس دے، اور جو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام دے کر گئے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا نبی